السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ سورۃ فاتحہ کے نام اور ان کی معنوی خصوصیت۔ ٹھیک ہے، اب ہم نام ایک دفعہ اگین ریوائز کر لیتے ہیں۔ نام آپ نے میرے ساتھ ریوائز کرنے ہیں۔ سب سے پہلا نام کیا تھا؟ الفاتحہ، جو اس کا سب سے معروف نام ہے۔ پھر فاتحۃ الکتاب، پھر فاتحۃ القرآن، پھر ام الکتاب، پھر ام القرآن، پھر سبع المثانی، پھر الکنز، پھر النور، پھر الدعاء، پھر السوال، پھر تعلیم المسالہ، پھر النور ہے، اور کافیہ، پھر وافیہ، پھر شافیہ، پھر شفا، پھر واقعہ، ٹھیک ہے، اور پھر رقیہ۔ تو یہ اس کے مشہور نام تھے۔ اساس القرآن بھی اس کا ایک نام تھا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی بنیاد کہہ دیں۔ اور ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کے معنوی خصوصیت پڑھی تھی۔ تو آپ یہ کیا کریں کہ لیکچر آپ ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو لگتے ہیں نا کہ یہ ایک میرے لیے نیا پوائنٹ ہے، تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سورۃ فاتحہ اور حقیقت اولیت، کیونکہ لاسٹ لیکچر میں نے بات کی تھی کہ سورۃ فاتحہ نزول کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے اور کتابی ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتابی ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کا جو ڈفرینس ہے وہ سمجھ لیں۔ فار ایگزامپل، اب جو صورتیں نازل تو پہلے ہوئی ہیں لیکن بعد کتاب میں یعنی قرآن مجید میں مصحف میں انہیں بعد میں رکھا گیا، اور کچھ صورتیں نازل تو بعد میں ہوئیں لیکن انہیں مصحف میں پہلے رکھا گیا۔ فار ایگزامپل سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، یہ سب مدنی صورتیں ہیں، یعنی کہ آخری دور میں یہ نازل ہوئی لیکن ان کو رکھا گیا قرآن مجید میں الفاتحہ کے بعد۔ اور بہت ساری صورتیں 30ویں پارے میں آپ دیکھ لیں جو مکی صورتیں ہیں، یعنی کہ پہلے نازل لیکن ان کو رکھا بعد میں گیا۔ تو یعنی کہ ہم کتاب کی ترتیب سے قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کی ترتیب سے ہم جو ہے وہ اس کے نزول کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ یہ صورت جس طرح ترتیب میں ویسے ہی نزول بھی ویسے ہی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک ڈفرینس تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو کتاب کی ترتیب ہے وہ بھی کوئی مطلب کہ کیا اثر ایسے کسی کی اپنی صحابہ کرام کیا خود نہیں انہوں نے بنائی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ بھی الہامی ہے، یعنی کہ کتاب کی جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نزول کی ترتیب تھی وہ وقتی تھی اور ہنگامی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جیسے کوئی واقعہ ہوتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتے، لیکن جو کتاب کی ترتیب ہے وہ دائمی ہے اور وہی مستقل ہے اور وہی رہنی ہے۔ تو دونوں جو ترتیبیں ہیں، ترتیب تنزیل اور ترتیب تدوین، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم نے چونکہ بات کرنی ہے سورہ فاتحہ پہ۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کا زمانہ نزول دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا، اب آپ کہیں گے ہم نے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق سنا ہے یا ایھا المدثر سنا ہے، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے پہلی صورت ہے جو نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے زمانہ نزول کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مکی میں بھی اور مدنی میں بھی نازل ہوئی، یعنی کہ ایک دفعہ مکی دور میں اور ایک دفعہ مدنی دور میں۔ تو پہلا قول جو ہے ہم لیتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور یہ سب سے سٹرونگ قول ہے اور یہی صحیح قول ہے، اور سورہ فاتحہ کا مکی ہونا مذہب مختار ہے، اور احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ خود قرآن مجید اس عمل کی تائید کرتا ہے۔ سورہ الحجر میں بالاتفاق جو ہے وہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، یعنی کہ اب سورہ الحجر تو بلا اتفاق دونوں مطلب کہ بلا اختلاف اور بالاتفاق مکی صورت ہے۔ اب چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے اندر ہی ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور چونکہ سورہ الحجر مکی ہے تو سورہ فاتحہ ڈیفینیٹلی مکی صورت ہوئی۔ ٹھیک،
اور اس میں سبب من المثانی سے مراد سب نے متفقہ طور پر جو ہے سورۃ فاتحہ لی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، یعنی کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت کا مکی ہونا ہی جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ صحیح قول قرار پاتا ہے، اور امام ثعلبی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قول کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب مکہ میں نازل ہوئی اور یہ عرش کے نچلے خزانے سے نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس روایت کو اسباب النزول میں بھی مینشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بھی کیا ہے اور کنز العمال میں بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اسی عمل کی تائید کی ہے، اور امام ابن جریر اور طبری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر متقدمین اور متاخرین کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابن عباس، ابو العالیہ، قتادہ، ابو میسرہ اور حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اور تابعین بھی اسی موقف کے قائم ہیں۔ اور دوسرا قول دیکھیں، قول ثانی، یہ صورت مدنی ہے۔ بعض علماء کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ یہ صورت فاتحہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کا اور ان کا جو ہے آپ کہہ لیں یہ صورت مدنی ہے، انہوں نے اس ایک قول کی بیس پہ اس کو مدنی کیا، اور وہ قول میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ قول ہے کہ امام جلال الدین السیوطی اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب صورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان جو ہے چیخنے لگا، اور یہ صورت مدینہ میں نازل کی گئی۔ اور بلکہ اسی کے آگے فرماتے ہیں امام جلال الدین السیوطی کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری بات ہے نا کہ صورت فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مجاہد کا اپنا قول ہو، یہ ابو ہریرہ کی جو ہے وہ روایت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بابت لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ صرف حضرت مجاہد کی رائے ہے اور بیشتر علماء کرام جو ہے وہ اس کے خلاف موقف رکھتے ہیں، یعنی اس صورت کو مکی سمجھتے ہیں، اور اس صورت کا مکی ہونا باری تعالیٰ کے ارشاد سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کر دی۔ اب ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے واقعہ میں نے کر دیا کہ سبب من المثانی سے متفقہ طور پر سب نے سورۃ فاتحہ مراد دی کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، تو اس لیے ٹھیک ہے اب جن علماء نے مطلب کہ دوسرا قول یہ پیش کیا کہ یہ صورت مدنی ہے، وہ ضرور ٹھیک ہے شاید حضرت مجاہد کے قول سے ہی متاثر ہوئے ہوں گے۔ اب تیسرا قول یہ پایا جاتا ہے کہ یہ صورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، یعنی کہ یہ صورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، دوسری مرتبہ مدینہ میں جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ یہ قول جو ہے وہ پچھلے دونوں اقوال کے درمیان تطبیق کی بہترین صورت ہے۔ علامہ خشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ صورت فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، کیونکہ یہ ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف، ٹھیک ہے، اور اچھا تینوں قول میں سے آپ کو خود بخوبی اندازہ ہوگا کہ کون سا قول صحیح ہے۔ پہلا قول بلا شبہ صحیح ہے، اور پہلا قول ہی جو ہے وہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سورۃ فاتحہ مکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اولیت تنزیل کا مسئلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ نزولیت کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اس پر بھی 3 ٹوٹل جو ہے آپ 4 قول ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، مفسرین کے اور ائمہ کرام نے 4 قول جو ہے وہ مینشن کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قول سورہ اقراء کے متعلق ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقراء نازل ہوئی۔ دوسرا قول سورہ المدثر جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ سورہ المدثر سب سے پہلے وہی نازل کی گئی، اور تیسرا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چوتھا قول الفاتحہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا اختلاف ہو، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا قول زیادہ ٹھوس ہے، اس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اولیت تنزیل سے ایک اس صورت کی مطلب آپ کہہ لو ایک عظمت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اولیت تنزیل بھی بلا شک و شبہ ایک عظیم فضیلت ہے۔ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فضیلت کس صورت کے حصے میں ہے، یعنی رب ذوالجلال نے اپنے احکام اور تعلیمات کے افشاء و ابلاغ کے لیے سب سے پہلے کس صورت کو منتخب فرمایا، کیونکہ یہ انتخاب اس صورت کی عظمت، حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کرے گا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا سبق ہے جسے خالق کائنات نے انسان کی اصلاح کے لیے کہ حرف آغاز کے طور پر جو ہے وہ چنا، جیسا کہ
سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی معنوی خصوصیت کے باب میں الفاتحہ اور فاتحۃ الکتاب کے عنوانات کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی صورت تدوین اور تنزیل دونوں ترتیبوں میں اولیت کا شرف رکھتی ہے۔ اب اسی صورت کو انسان کے درس حیات میں پہلے سبق کا درجہ عطا کیا گیا اور اسی کو عملی تعلیمات اور الہامی ہدایات کی عظیم کتاب یعنی قرآن مجید کا پہلا باب قرار دیا گیا۔ اس کی اولیت اس کے نام فاتحہ سے ہی عیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس پر تحقیقی غور و خوض کیا جائے تو محدثین اور مفسرین کے 4 اقوال سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی حقیقت کو سمجھ کر ہی اس مسئلے پر کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ سورۃ فاتحہ آیا پہلی صورت ہے، نزول کے لحاظ سے ہے یا نہیں ہے۔ اب اولیت تنزیل کی بابت مختلف اقوال۔ پہلا قول میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی، اس کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہے، اور اس قول کی جو بیس ہے وہ یہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے اپنی جو ہے وہ صحیح بخاری میں اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے وہ جو رات کو دیکھتے صبح کو دن کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور وہاں کئی راتیں مصروف عبادت رہتے اور گھر واپس آنے سے پہلے پھر ٹھیک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی راتوں کا زیادہ سفر لے کر واپس تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے تشریف پہل کی۔ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غار حرا میں فرشتہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی وحی کے طور پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہنچا دی۔ ٹھیک ہے، حدیث بہت طویل ہے لیکن میں نے آپ سے صرف وہ متعلقہ حصہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، پھر خلوت نشینی انہوں نے اختیار کی، پھر وہ کئی راتوں جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتے، تو گویا کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اور وہ وحی کے نزول سے پہلے بھی جو ہے وہ مطلب کہ صحیح راہ سے ناواقف نہیں تھے، انہیں پتہ تھا۔ اور محدثین کا ائمہ کا اجماع ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ملت ابراہیمی، ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور ملت ابراہیمی کے فکر و مراقبے وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت جو ہے نا زیادہ تر فکر اور مراقبہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل یاد الہی میں محویت، انہمام اور استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی اور یہ حالت نور حق کے ظاہر ہونے تک جاری رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اب اس سے یہ پوائنٹ اپنے بالکل ثبوتوں کی روشنی میں یہ پوائنٹ ہے کہ نزول وحی سے پہلے بھی حضور جو ہے وہ راہ حق سے ناواقف نہیں تھے، ٹھیک، بلکہ آپ کو پہلے بھی معرفت الہی حاصل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوحیت کے عشق میں پہلے سے ہی گرفتار تھے اور اس کی یاد میں کئی دن فکر و مراقبے کی حالت میں گزار دیتے، اور اسی وجہ سے آپ نے جو ہے بازار کی رونقیں ہیں اور گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ایک دور ویرانے میں غار حرا میں جو ہے وہ خلوت کو محبوب حقیقی کی یاد کے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی حالت میں اسی عشق کی حالت میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس کا انتظار تھا بالآخر وہ شاید میسر آ گئی، جیسا کہ میں نے آپ کے آگے ایک حج رکھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اگر اس نے آپ کو اپنی محبت کو خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ وہ مقصود کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے ہم کلام ہو گئے فرشتے کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو بخاری اور مسلم کے علاوہ حاکم نے مستدرک میں اور بہقی نے اپنی دلائل النبوہ میں صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے روایت کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ اقرا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسباب النزول میں یہ روایت موجود ہے، اور اکثر صحابہ اور تابعین اور ائمہ اور مفسرین کا بھی یہی موقف ہے۔
اور طبرانی حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سورہ اقرا کی تلاوت کر کے یہ فرمایا کہ یہ پہلی صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور سعید بن منصور، ابو عبید ابن اشدہ اور سہری وغیرہ ہم نے اسی قول کی تائید میں مختلف طرح سے متعدد روایات بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے قول پہ، قول ثانی، کہ سب سے پہلے سورت مدثر نازل ہوئی۔ اس قول کی بھی جو بیس ہے وہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہیں وہی بتاتا ہوں کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہیرا میں گوشہ نشین تھا، جب میں گوشہ نشینی ختم کر چکا تو ایک آواز آئی، ٹھیک ہے، تو میں نیچے اترا، جب میں وادی کے نیچے پہنچا تو ایک آواز آئی، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان عرش پر بیٹھا ہوا نظر آیا، اور میں خدیجہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چادر اور ہاتھ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورت مدثر نازل کی گئی، اس کا بھی بہت ٹھوس ایک دلیل ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے قول پہ۔ تیسرا قول یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تسمیہ نازل ہوئی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ امام بہادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن میں جو چیز سب سے پہلے نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو اسباب النزول میں یہ روایت موجود ہے۔ وہاں ابن جریر، بطریق، ٹھیک ہے، دہاق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو جبرائیل امین لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پناہ مانگ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ یہ روایت بھی اسباب النزول میں موجود ہے۔ چوتھے قول پہ آتے ہیں جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ چوتھے قول کے مطابق سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو میسرہ عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اکیلا ہوتا تھا تو پیچھے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لبیک کہا تو آواز آئی کہہ الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ اس نے آخر تک سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ یہ بھی اسباب النزول میں روایت موجود ہے۔ امام جلال الدین السیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ الاتقان بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی اس وقت میرے پاس الاتقان پڑھی بھی ہے، یہ پیچھے اب دیکھ رہے ہیں الماری اس کے اندر پڑھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس پہلی وہ ٹائم چل جاتا ہے، بٹ البتہ آپ اگر کہیں گے ریفرنس تو میں آپ کو ریفرنس دکھا دوں گا۔ علامہ زرخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ الکشاف میں موجود ہے۔ اب ان سب اقوال میں سے جو تیسرا قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کا تعارض ظاہراً بھی کسی قول سے نہیں ہو سکتا۔ جس بھی صورت کا پہلے نازل ہونا تسلیم کر لیا جائے اس پر استعاذہ اور تسمیہ کی تقدیم جو ہے وہ مانع نہیں ہے، کیونکہ ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور بالخصوص یہ قول چوتھے قول سے جس کے ذریعے سورہ فاتحہ کی اولیت مذکور ہوئی ہے تو عین مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ روایت میں الحمد سے پہلے بسم اللہ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ اس آواز میں بسم اللہ پڑھ کر پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ لہذا بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو فی الواقع صرف 3 اقوال وارد طلب ہیں۔ 3 اقوال کون سے؟ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی، دوسرا سب سے پہلے سورۃ مدثر نازل ہوئی، اور تیسرا سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ہم نے ان 3 اقوال کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ ان اقوال میں جو ہے نا قطعاً کوئی تضاد کوئی تناقض نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کوئی قول جو دوسرے قول کی نفی کر رہا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک قول صحیح ہے اور باقی روایتیں تینوں قول صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں قول جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اب آپ کہو گے یہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ بھی نازل ہوئی، پھر سب سے پہلے سورۃ اقرا بھی نازل ہوئی، سب سے پہلے سورۃ مدثر بھی نازل ہوئی، تو اس کو ہم ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، علمی گفتگو ہے، آپ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہر قول جو وہ اپنے
موقع محل اور حالت و کیفیت کے اعتبار سے درست ہے. اس لائن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہر قول اپنے موقع محل اور حالت اور کیفیت کے اعتبار سے درست ہے. حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن کے لحاظ سے اولیت کے 3 درجے اور مرحلے تھے. ٹھیک ہے, یہ نزول قرآن کے لحاظ سے اولیت کے 3 درجے اور مرحلے تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے ہر قول جو ہے وہ ایک درجہ اولیت کی نشاندہی کرتا ہے. سورہ اقرا جو ہے پہلے مرتبہ اولیت پر دلالت کرتا ہے اور سورہ مدثر دوسرے مرحلہ اولیت پر اور سورہ فاتحہ تیسرے درجہ اولیت پر. اولیت تنزیل پر مختلف روایات کو دیکھ کر مطلب ذہنوں میں یہ گمان پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ تنزیل قرآن کی تاریخ جو ہے تاریخ ابتدا غیر واضح ہے اور باہم یہ مختلف ہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی یہی سمجھتا ہے تو وہ اس کی اپنی کم فہمی ہے اور اس کی اپنی ٹھیک ہے, اور حقیقت حال سے چشم پوشی یا بے خبری ہے. یہ احادیث اور روایات نزول قرآن کی نسبت تعین اولیت پر اختلاف اور التباس نہیں بلکہ شرح اور بسط کے ساتھ روشنی ڈال رہی ہیں اور اہل فکر کو اولیت کے مراتب ثلاثہ میں امتیاز کرنے کی دعوت دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس بحث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے طالب علموں پر یہ حقیقت اشکار ہو جائے کہ کئی مسائل پر ایسی احادیث اور آثار اور اقوال و روایات ملتی ہیں جن میں ظاہراً اختلاف پایا جاتا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو حقیقت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت, اہمیت اور حجیت کا انکار کرنا چاہتے ہیں, یہ جو اکابرین امت اور عمائدین اسلام کی دینی تحقیقات سے انحراف چاہتے ہیں, ان اختلافات کا سہارا بنا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گراں قدر علمی سرمایہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ناقابل اعتبار ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور اسے باعث تشنت و افتراء قرار دیتے ہیں تاکہ جو لوگ سادگی اور خلوص نیت کے ساتھ دین حق کی تفہیم کے آرزومند ہیں اس بیش بہا علمی خزانے سے لا تعلق ہو جائیں اور ان کی اپنی ذہنی آمریت کی تسکین ہو سکے. ایسا اختلاف روایات فی الواقعہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی مسئلے کے مختلف گوشوں, ایک ہی معاملے کے مختلف پہلوؤں اور ایک حقیقت کی مختلف جہتوں اور مرحلوں کو آشکار کر رہا ہوتا ہے. مسئلے کی اصل روح اور اس کی ماہیت اور کیفیت کو سمجھ کر مختلف اقوال اور روایات کے درمیان تطبیق پیدا ہو جاتی ہے جس سے فکر میں نہ صرف وحدت بلکہ صحت, لیکن اس کی وسعت اور بصیرت پیدا ہوتی ہے. نتائج کے اخذ کرنے اور مشاہدے میں سہولت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے. علم اعتدال اور سلامتی سے, ٹھیک ہے, علم جو ہے وہ اعتدال اور سلامتی سے ہمکنار ہوتا ہے اور یوں حال اور مستقبل کا جو علمی رشتہ ہے وہ پرعظمت ماضی سے قائم رہتا ہے اور اسے نئی تحقیقات اور تخلیقات کے لیے بھی روشنی میسر رہتی ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ جو صاحب فکر ہے اگر وہ صاحب فن بھی ہو تو وہ کبھی بھی ایسے اختلاف کو احادیث اور روایات پر اعتماد ترک کرنے کی بنیاد قرار نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو اکثر اور بیشتر ان میں حقیقی مطابقت دیکھتا ہے اور مسئلے کے تحت تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ تینوں روایات ٹھیک ہیں, تینوں کے ایک روایت ہے سورہ اقرا نازل ہوئی, یہ بالکل صحیح روایت ہے. دوسری روایت ہے کہ سورۃ مدثر نازل ہوئی, یہ بھی بالکل صحیح روایت. تیسری ہے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی, یہ بھی صحیح روایت ہے. ہم نے جو اصل چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے, اس میں ایک ڈفرنس آپ نے دیکھنا ہے. ایک چیز ہے نزول واحج, ایک چیز ہے نزول سورت. واحج کے لحاظ سے وہ دو ہیں اور سورت پہلی جو کمپلیٹ نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو مزید اگر ڈیپتھ میں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں ماڈرن ایرا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, اختلاف کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ احادیث روایات کے ترک کرنے کا رجحان صرف 2 وجوہات کی بنا پر پہلے ہوا ہے. پہلا جو ہے وہ فن اور اس کی تفصیلات سے ناواقفیت اور دوسرا صاحب فکر کی ذہنی آمریت. ٹھیک ہے, اب آج کل ہر کوئی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی دین کا, وہی آ کے حدیث سے جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی تو سند ہی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اس فن سے آشنا ہی نہیں ہے, اس کو حدیث کا جو فن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب, اور دوسرا اس کی اپنی ذہنی آمریت. ٹھیک ہے, آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کے جو داعی ہیں, مبلغ اور مفکر, بہت ایسے لوگ ہوئے ہیں جو فن حدیث روایت اور اس کی تفصیلات سے بالکل بے خبر ہیں. چنانچہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بے خبری اور عدم واقفیت کو چھپاتے ہوئے خود کو مفکر تسلیم کروانے کی خاطر ایسے سرمایہ علمی کی افادیت اور اہمیت سے انکار کرتے ہیں جس کے فن سے وہ خود ناآشنا تھے. یہ درست ہے کہ ایسے علوم اور فنون کی تفصیلات جو ہیں اس سے آگاہ ہونا عوام کے بس میں نہیں ہے
اور نہ ہی ان کے لیے ضروری ہے، مگر خاص اور علماء اور مفکرین کے لیے تو اس فن کی تفصیلات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسلام کے پورے سرمایہ علمی پورے سرمایہ علمی سے استفادہ کر کے لوگوں تک عام فہم انداز میں جو ہے وہ اور صحیح اور حقیقی بات تحقیقی بات پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی صاحب فکر کی ذہنی عملیت کا بھی اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور بات کی سند جو ہے وہ تصور نہ کی جائے، اور اس مقصد کے لیے اسے یہی ماننا تراشنا پڑتا ہے کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ قرآن حدیث ہے، اور جو کچھ پہلے ائمہ اور اکابر اسلام کہتے لکھتے رہے وہ ان کے ذاتی اقوال، لہذا کسی کے قول کا قرآن اور حدیث سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بس ان کے اقوال اور تحقیقات کو ترک کر دو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قرآن حدیث سمجھ کر تسلیم کر دو۔ اگر وہ مفکر اپنی تحقیق اور نقطۂ نظر کو قرآن کہہ کر یا اپنی بات کو قرآن حدیث کا فکر کہہ کر بیان نہ کرے تو علماء متقدمین اور متاخرین کے مقابلے اس کی اپنی فکری قیادت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ اپنی ذہنی آمریت کی تسکین کی خاطر ملت اسلامیہ کا علمی اور مذہبی رشتہ جو اسلاف سے ہے وہ منقطع کرایا جا رہا ہے۔ ان کی تحقیقات کو بجائے قرآن حدیث سے محفوظ سمجھنے کے ان کے ذاتی اقوال اور آراء قرار دے کر ناقابل التفات جو ہے وہ باور کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح آج کی جو نوجوان نسل ہے اپنے دینی محسنین سے قلبی تعلق اور لگاؤ پیدا کرنے کی بجائے ان سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، اور دینی علم و فکر میں آزادی اور روشن خیالی اپنے حدود صحت اور راہ اعتدال سے تجاوز کر کے اسلام کے نام پر نئے سے نئے فتنوں کو جنم دے رہی ہے۔ اب اس لیے اس امر کی ضرورت جو محسوس میں نے کی کہ اولیت تنزیل کے مسئلے پر پائے جانے والے مختلف اقوال اور احادیث اور روایات میں تطبیق واضح کر کے کہ یہ نمونہ فکر سامنے لایا جائے کہ ظاہری اختلاف جو ہے وہ روایات سے وہ ایک وحدت فکر تک پہنچ جائے، یعنی کہ تین اب ہمارے پاس روایات ہیں نا، تین روایت ہیں، وہ ہمیں ایک نتیجے تک لے جائیں گے، ایک وحدت فکر وحدت فکر تک پہنچائیں گے، اور اسے بجائے اختراعات پر محمول کرنے کے ایک حقیقت کی مختلف سمتیں اور ایک چراغ کی مختلف کرنے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ یہ اقوال اور روایات میں ایسے اختلافات محض فکری انتشار کا نہیں بلکہ حقیقت حال کے آشکار ہونے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ صرف ان کی وجہ سے ایسے خزانے علم کو رد کر دینے کے بجائے اہل فکر کو مزید غور و فکر غور و خوض کرنے کے علمی حقائق تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ دینی امور میں تمام تفصیلات اور نقطہ نظر کو سمجھ کر واضح اور ٹھوس رائے قائم کر سکیں۔ اب آپ نے یہ ایگزامپل سے سمجھنا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے اس لیکچر کی، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کو ایک وہ پورا کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ ایگزامپل ہے مراتب طلوع فجر سے حقیقت اولیت کی توضیح، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح رات دن میں ڈھلتی ہے اسی طرح اس سے اولیت، ٹھیک ہے، اولیت تنزیل کی توضیح ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کی پہلی وحی اور پہلی سورت میں نمایاں فرق ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت وہ ہے جو صاحب قرآن پر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور پہلی وحی وہ ہے جس سے مطلقاً نزول قرآن کے سلسلے کا آغاز ہو۔ اگر ان دونوں میں امتیاز جو ہے وہ ان دونوں کا جو فرق ہے وہ پیش نظر نہ رہے تو مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اولیت جو ہے وہ ایک اضافی اصطلاح ہے، اس کو صحیح طور پر جاننے کے لیے اس کے مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اس کی اضافت کو جاننا ضروری ہے، اور مضاف الیہ کو سمجھے بغیر محض اولیت کے لفظ سے کوئی بھی مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہوگا۔ اور جو چیز تدریج اور ارتقاء کی صورت میں ظاہر ہو اور مرحلہ وار کمال کی طرف بڑھ رہی ہو، پھر اس کے راستے میں کئی ٹھہراؤ اور منزلیں بھی ہوں، تو اس صورت میں یقیناً اس کی ابتدا اور آغاز کے بھی کئی مقامات ہوں گے اور اختتام اور انجام کے بھی بہت زیادہ۔ اب جس طرح رات کی تاریکی جو اچانک ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی دن کا اجالا، ٹھیک ہے، نہ ہی دن کا اجالا واحد میں ظہور پذیر ہوتا ہے، بلکہ آدھی رات ڈھلتی ہے تو سحر نمود کے لیے انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے صبح کی سفیدی عمودی طور پر نیچے سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ طلوع فجر کی علامت ہوتی ہے، خود فجر نہیں ہوتی۔ اس وقت سے رات کی ظلمتیں اپنا رخت سفر باندھنے لگتی ہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے صبح صادق کا۔ اب افق پر سفیدی پھیلنے لگتی ہے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے
اور نیلائے سحر بے نقاب ہونے لگتی ہے۔ کچھ دیر تک طلوع فجر کے باوجود جاتی ہوئی رات کے آثار دکھائی دیتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ اجالا شرق و غرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ تمام مراتب اور مراحل طلوع فجر کے ہیں جو سورج کے ظہور سے پہلے تکمیل پذیر ہوئے ہیں۔ اب اگر اس پورے سلسلہ ارتقاء پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ سفر صبح میں 3 مرحلے آئے۔ پہلے مرحلے میں رات کی تاریکی کے نفیس پردے سے صبح اول کا چہرہ عمومی طور پر نمودار ہوا۔ یہ حالت کے بدلنے کا پیغام تھا، یعنی رات کا صبح میں بدلنے کا پیغام تھا اور نور سحر کے پھوٹنے کا نقطۂ اول تھا۔ دوسرے مرحلے پر کیا ہوا؟ چہرہ افق فجر کی کرنوں سے اجلا ہونا شروع ہو گیا، یہ صبح صادق کا ارتقاء تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر کیا ہوا کہ ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ صبح کاذب جو ہے تین مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ صبح کاذب۔ صبح کاذب جو ہے اس کا آغاز سحر کے اعتبار سے اولیت کے شرف سے باہر آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب اولیت کے لحاظ سے دیکھ لیں نا، اولیت کے لحاظ سے صبح کاذب پہلی شرط ہوئی اور دوسری جو ہے وہ صبح صادق اور تیسری پھر بالآخر فجر کے اجالے پر اختتام کریں گے۔ اب پہلے دونوں مرحلوں کو فجر کہتے ہیں اور دونوں اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے اول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلی فجر اس لیے اول ہے کہ اس نے اپنے نور سے رات کی ظلمتوں کا سینہ چاک کیا اور سحر پھوٹ پڑی، اور دوسری فجر اس لیے اول ہے کہ حقیقت میں اسی سے صبح کے اجالے کا آغاز ہوا اور دن کو ظہور نصیب ہوا۔ اب کہیں گے یہ تو ایسی ایگزامپل دے دی خود سے، اس کا قرآن و حدیث سے کیا لینا دینا۔ اب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کیسے ایک دفعہ قرآن میں کیسے جو ہے وہ ارشاد ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ التکویر میں ہے کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، کہ اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ اب ان آیات میں واضح طور پر آپ کو جو ہے وہ پوائنٹ پتہ چل گیا ہوگا رات کا اور صبح میں چینج ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک اس دعوت استدلال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ قرآنی کی جو صوتی حکمت ہے نا کہ پیچھے اگر آپ اس کے لفظ پر غور فرمائیں تو اس میں واپس جانے میں آہستگی اور تدریج کا مفہوم معلومات ہے، یعنی جس طرح رات کی آمد جو ہے وہ تدریجاً اور آہستگی کے ساتھ تھی کہ سب سے پہلے سورج غروب ہوا اور پھر اجالا ختم ہونے لگا، تاریکی کے سائے رفتہ رفتہ چھانے لگے اور بالآخر اندھیرے نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح رات کی واپسی بھی تدریجی ہوتی ہے، جس کا بیان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، صبح کاذب صبح صادق اور پھر پورے دنیا جو ہے وہ سفیدی میں لپٹ جاتی ہے۔ اب رات کی واپسی میں جو تدریج کار فرما ہے صبح کی آمد کی تدریج بھی وہی ہے۔ رات جوں ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے وہی قدم صبح کو آگے بڑھتی جاتی ہے، لہذا اس کی جو تدریج ہے تنفس کی تدریج کی دلیل اور وجہ قرار پا گئی۔ اس لیے صبح کی قسم اس کے سانس لینے کی کیفیت کے حوالے سے اٹھائی گئی، کیونکہ سانس لینے کے عمل میں بھی تدریج پائی جاتی ہے۔ اب رات کی تدریجی واپسی اور صبح کی مرحلہ وار آمد کا تذکرہ کر کے اعلان کیا گیا کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ اب اس آیت کا اپنے ما قبل سے معنوی تعلق یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو اولیت تنزیل قرآن کی حالت اور کیفیت سمجھائی گئی کہ اس عالم پر کفر اور شرک اور ظلم و عصیان کی تاریک رات چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کسی سمت جو ہے وہ اجالے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ظلمتوں اور تاریکیوں کی اس طویل رات نے کروٹ لی، افق پر سحری ہدایت پھوٹی، وحی اور الہام کے سویرے کا پیغام آیا کہ اب شب ظلمت جانے والی ہے اور صبح ہدایت کی آمد قریب ہے۔ یہ پیغام در حقیقت وہ پہلی بات تھی جو غار حرا میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پیغام در حقیقت وہ پہلی بات تھی جو غار حرا میں
سورہ اقرا، ٹھیک ہے، جو غار ہرا میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس وقت سورہ اقرا پوری نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ محض جو ہے وہ انفجار مقصود تھا تاکہ نئے دور کے آغاز کا پیغام دیا جا سکے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی پہلی چند آیات نازل کی گئی، وہ بھی پوری صورت نازل نہیں ہوئی، صحت، وحی اور ہدایت تو پہلے ہی پھوٹ چکی تھی، لیکن اب ان آیات کے نزول سے چہرہ افق کو روشنی اور اجالے کا پیغام ملا۔ رات کی روانگی کے موقع پر یہ دن کی آمد کا اعلان تھا۔ یہ وہ حقیقی نقطۂ انفصال تھا جس نے نئے دن کی بنیاد رکھی، لیکن تعلیمات الہیہ کا وہ سبق اولین جس نے افق عالم پر ہدایت کی روشنی بکھیر دی سورہ فاتحہ تھی۔ یہی وہ صورت تھی جو صبح کامل بن کر منصع حیات پر چمکی، جو روشنی غار ہرا میں اقرا کی صورت میں مختصر لمحے کے لیے فجر اول کی طرح پھوٹی تھی، اور وادی کے واقعے کے بعد یا ایھا المدثر کی صورت میں فجر ثانی کی طرح چمکی تھی۔ اب پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ کے مکمل روپ میں کھلے انداز میں جلوہ فگر ہو گئی، رات کے سب اندھیرے کافر ہو گئے، صبح ہدایت چمک اٹھی اور قرآنی انوار کے اجالے کا دن طلوع ہو گیا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے عالم دنیا میں قرآن کی مرحلہ وار آمد کا ذکر رات کے رفتہ رفتہ جانے اور صبح کے سانس لیتے ہوئے آنے کے ساتھ کیا۔ چنانچہ اقرا اور المدثر کی اولیت ان کے اپنے اعتبار سے محض نزول وحی کے معنی میں تھی، لیکن الفاتحہ کی اولیت پر پوری صورت کے نزول کے اعتبار سے ہے، کیونکہ یہی وہ صورت تھی جو ایک وقت میں مکمل طور سب سے پہلے نازل ہوئی اور انسانوں کے درس حیات کا پہلا مکمل سبق قرار پائی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ صورت ترتیب نزول کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مراتب اولیت خلق کی مثال، ٹھیک ہے، اس سے اس کو سمجھیں۔ اچھا، اب اولیت تنزیل کی بحث کو مراتب اولیت خلق کی تمثیل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کائنات میں کس چیز کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ یہ سوال اپنی جگہ نہایت اہم اور دلچسپ تھا، اور اس کا تعلق کائنات کی حقیقت کو سمجھنے سے بھی تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ اور اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق میں لکھا گیا، یہ روایت موجود ہے، اور یہی اس کی صحیح ہونے کی بھی آپ کہنے کی دلیل ہے کہ عبد الرزاق جو ہیں وہ امام عبد الرزاق وہ امام بخاری کے، ٹھیک ہے، امام مسلم کے، امام احمد بن حنبل کے ان کے استاد تھے، اور امام احمد بن حنبل سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عبد الرزاق سے بہتر کوئی شخص دیکھا ہے؟ اس میں انہوں نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز آپ کو پتہ چلی کیا تھی کہ نور محمدی، ٹھیک۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا حقیقی ثابت ہوا کہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات تو واضح حقیقت واضح ہو گئی کہ کائنات میں جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے نظام تخلیق میں اولیت کا شرف حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب زمین و آسمان، عرش اور کرسی، لوح و قلم، ہوا و خلا، اگر ہر چیز سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تو وہ نور کہاں مقیم تھا؟ اس کا جواب تو پہلے حدیث میں ہی آ گیا کہ قدرت الہیہ کو جہاں منظور ہوا وہ نور سیر کرتا رہا۔
ٹھیک ہے. لیکن اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے کہ جو حدیث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تخلیق آدم سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا. اب اس حدیث سے اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور الہی میں موجود ہونا ثابت ہو گیا. یہاں تک کہ مدت کے تعین کا تعلق ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس عدد میں کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں. بس اگر زیادتی کی روایت پر نظر پڑے تو شبہ نہ کیا جائے. اب رہ گئی تقسیم تو اس کے ذکر میں سب ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامی اس کو مقتضا ہو. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے 14,000 برس کا جو ذکر ہے وہ سیاق گفتگو میں پہلے ہو رہا جس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کا ذکر فرمایا. پھر یہ مدت بھی عالم امر کے اوقات کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے اور مزید یہ ہے کہ یہ تعین کم سے کم مدت پر دلالت کرتا ہے. پھر حقیقت ایسی حالت یعنی کہ کتنا عرصہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ نور رہے اپنے خدا کے ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. مختصر یہ کہ اولیت خلق کا رتبہ بلا اختلاف نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے. ٹھیک ہے، جن کی تصریح بے شمار محدثین اور ائمہ نے متعدد احادیث کے ذریعے کی ہے. دوسری آپ کو قول ملتا ہے اولیت قلب کی روایت. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے فرمایا کہ لکھ. اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدر تحریر کر جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا. اب بس یہ لائن آپ نے نوٹ کرنی، آپ کو پتہ چل جائے گا ساری بحث کا. یہ ترمذی کی روایت ہے یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قلم تخلیق ہوا، ان کا جواب ان کی حدیث میں دے دیا کہ قلم کو تخلیق کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس فرمایا کہ لکھ. اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدر تحریر کر جو پہلے ہو چکا اور جو کچھ اب تک ہونا. یعنی کہ قلم سے پہلے بھی کچھ تھا اور وہ پچھلی حدیث کے مطابق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ نور محمدی تھا اور نور محمدی سے ہی جو ہے وہ قلم کی تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولیت. یہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، حدیث کا جو میں نے پہلی حدیث بتائی اس کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو یعنی نور محمدی کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے. چوتھے نور کے 4 حصے کیے. ایک سے حاملان عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے جو باقی چیزیں تھیں چوتھے کے 4 حصے کیے. ٹھیک ہے، تیسرے سے باقی پھر آگے چوتھے کے 4 حصے کیے. ایک سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور دوزخ. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی بہت لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو جو ہے تقریباً اسی طرح امام بہقی نے بھی دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور اس پر علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ، امام مقری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تصانیف میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں. اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد میں امام علی الاطلاق ہیں، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے کہ جو کسی نور کی مثل نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ اسی نور کی چمک ہے اور فرشتے انہی انوار سے جھڑے ہوئے پھول ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا اور باقی ہر چیز میرے نور سے پیدا کی. امام عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر چیز نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کی گئی، جیسا کہ اس حدیث پر صحیح حدیث ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی اگلے پہ کہ تخلیق حقیقی اور اضافی اولیت میں فرق. اب یہ جو ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی. دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. یہاں پہ بھی 2 روایت مل گئی نا، دونوں صحیح ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اولیت کے درجے دیکھنے ہیں. اولیت جو پہلا مرتبہ یعنی کہ حقیقی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی. دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کی جو
وجود میں آئی، یعنی کہ ظاہراً دنیا میں ظاہراً جس کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، ظاہری طور ہے ایک اس کا نتیجہ ہے آپ کہہ رہے، ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم کی ہوئی، اوپر ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے تخلیق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، دونوں روایات صحیح ہیں. تو پھر اس سے ہم نے کیا مراد لینی ہے، دونوں ہمیں ایک پوائنٹ پہ لے جا رہی ہیں. وہ کیا تھا؟ اب ایک اور حدیث آپ کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے تب مجھے نبوت ملی. اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ نبوت بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن بھیجے گئے سب سے بعد میں. تو یہی مثال میں آپ کو اس مثال سے قرآن پاک کی نزول کا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تینوں رائے ٹھیک ہیں. سورہ اقرا نازل ہوئی، ٹھیک ہے، سورہ اقرا نازل ہونے کا کیا تھا کہ اب یعنی کہ ایک پیغام تھا، ایک نئے دور کا پیغام دیا گیا حضور پاک کو. پھر سورۃ مدثر نازل ہوئی جب وہ وادی کے نیچے پہنچے کہ اٹھ، یہ تھی دعوت تبلیغ، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے ہی پیار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ قم فانذر، اور تبلیغ میری طرف بلا لوگوں کو. پھر یہ دونوں ہوگی. اب کیا بلانا تھا، کیا تبلیغ دینی تھی؟ وہ سورۃ فاتحہ تھی کہ سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ سورۃ فاتحہ، اور وہ کمپلیٹ پوری کی پوری سورت نازل ہوئی. تو اس لحاظ سے سورۃ فاتحہ ترتیب نزول کے لحاظ سے بھی پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ پوائنٹ یہ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. باقی اس میں بہت اور بھی بحث ہے، اگر آپ کو ابھی بھی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. انشاءاللہ ہم ایک اور لیکچر اس پر رکھ لیں گے، بہت تفصیلی لیکچر رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ہم کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑیں گے. اس میں بھی میں نے کوشش کیا ہے کہ کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے، لیکن چونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کہہ لو کہ میرے خیال میں یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، عام کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوگی. البتہ اس کو آپ خود سے پڑھنا چاہیں تو یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. سورۃ فاتحہ کی تفسیر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ٹھیک ہے، تفسیر فاتحہ کے نام سے آپ کو بک ملے گی. کسی بھی آپ منہاج القرآن کی بک شاپ پہ چلے جائیں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تو آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ اب ہم بات کریں گے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اور پھر ہم آئیں گے سورہ فاتحہ پہ، ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے. ہمارے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا.